پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد شروع کیے تھے، جن میں سب سے پہلا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں، جیسے من اعطا، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، غنہ اور اخفا نہیں کریں گے۔ اگلا قاعدہ ہے جی اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اصل میں نون ساکن کے بعد با ہے تو اس صورت میں نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے، وَأَمَّا مَن، اور ساتھ ہی غنہ کر کے پڑھیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ۔ اسی طرح أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ جہاں پہ آپ کو یہ چھوٹی میم اوپر نظر آئے قرآن مجید میں تو آپ آگے دیکھیں آپ کو با بھی نظر آئے گی۔ محیطن ہے نا، یہاں پہ تنوین ہے نا، تو تنوین کے بعد با ہے تو با اگر آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے اس کو میم سے بدل دیں گے، محیطن کی بجائے محیط بالکافرین، سمیع بصیر، لنسفعا بالناصیہ، انبورک یا انبورک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ادغام کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون یعنی یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے، یعنی دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو مرج کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں مرج کر دینا، کسی حرف کو دوسرے حرف کے اندر مرج کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب ادغام جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام بالغنہ یعنی غنے کے ذریعے سے، اور ایک ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، واو، میم، نون آ جائیں تو ادغام بالغنہ کریں گے، جیسے فمن یعمل کی بجائے فمن یعمل پڑھیں گے۔ لیکن نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے اور ان حروف میں سے ہے جن پر ہم غنہ بھی ساتھ کریں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے غنہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، آگے حرف حلقی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ میں نے ادغام بالغنہ کیا ہے۔ قِيَامٌ يَنظُرُونَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب آپ دیکھیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تو یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ مِّن مَطَرٍ قَمَرًا مُنِيرًا لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ دیکھیں لیلتین مبارکتین نہیں ہم نے پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ لیلتین، تنوین کے بعد میم ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام بالغنہ کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے اور ادغام بھی کرنا ہے، لیلتین مبارکتین من نعمت طلع نضید۔ اچھا جی، ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام غنہ کے بغیر کیا جاتا ہے۔ انہم عن ربہم، عن ربہم نہیں، عن ربہم یومئذ، اذن لا نہیں، اذن محجوبون، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا لیکن ادغام کرنا ہے۔ من ربک، من ربک نہیں، من ربک، نزلا من غفور الرحیم۔ دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد را ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، لئن لم، لئن لم، دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، لئن لم ینتہی،
من لدنہ ویل لکل. تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.